خاندان پاک نبی خود فرماتے ہیں ہائے ہائے سبحان اللہ قال انا انفتكم نسبا وحسبا وسهرا ليس في آباء ملة آدم سفاح كلنا نکاح او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسے خاندان والا بنایا, ایسے ننھیال ددھیال والا بنایا, ایسے سسرال والا بنایا, میری اماں آمنہ سے لے کر حوا تک, میرے ابا عبداللہ سے لے کر آدم تک, میرے سسر ابو سفیان سے لے کر آدم تک, اور ابو سفیان کی بیوی ہند معاویہ کی اماں سے لے کر اماں حوا تک, ابو بکر سے لے کر آدم تک, ابو بکر کی بیوی رومان سے لے کر اماں حوا تک, عمر بن الخطاب سے لے کر آدم تک, عمر کی بیوی سے لے کر اماں حوا تک, نسبن و حسبن و صہرا. ہائے کیا فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایسے خاندان والا, ننھیال والا, ددھیال والا, حسب نسب والا, رشتہ داروں والا بنایا کہ سب کے نکاح ہوتے آئے ہیں. جو میرے رشتہ دار ہیں میں سے کسی نے زنا نہیں کیا, نہ کوئی بھاگ کر آئی نہ کوئی بھگا کر لایا. اور نبی فرمائے کہ ماں بغت امرات نبی قط, یاد رکھو کسی نبی کے گھر میں کوئی بدکار عورت نہیں آ سکتی. اس کو مانوں جو اس کو مانوں, جو مرنے کے بعد بھی اس انتظار میں بیٹھے ہیں. بغض دیکھو, حسد دیکھو, نبی کی دشمنی دیکھو. نبی سچا, خدا کی قسم نبی ہی سچا. ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے, نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو جھوٹا ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا. نبی نے فرمایا ہے ہائے ہائے الحذر الحذر الحذر, پناہ مانگو پناہ مانگو پناہ مانگو جہنم کی آگ سے, بچو جہنم کی آگ سے. حضور نے 3 مرتبہ فرمایا. پھر فرماتے ہیں اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. دیکھو یاد رکھنا میرے صحابہ کے بارے میں تم کو تنبیہ کرتا ہوں, تاکید کرتا ہوں, تم کو بتاتا ہوں جہنم کی آگ سے بچو, جہنم کی آگ سے بچو, جہنم کی آگ سے بچو. دیکھو میرے صحابہ کے بارے میں اپنے دلوں میں میل نہ لانا. جو صحابہ سے بغض کرتا ہے وہ مجھ محمد فبغضی ابغضهم, اس کو مجھ محمد سے بغض ہے تب وہ میرے صحابیوں سے بغض کرتا ہے. اور جس کو ان سے محبت ہے فمن احبهم فبحبی احبهم, جس کو مجھ محمد سے محبت ہوگی وہ میرے صحابہ سے محبت ہے. پھر آگے فرمایا فمن عادانی فقد عاد اللہ, جس نے مجھ کو تنگ کیا, مجھے اذیت دی. کیا مطلب؟ جو صحابہ سے بغض رکھے گا, صحابہ کو تکلیف دے گا, تنقید کرے گا, تنقید کرے گا, وہ تحریر کی صورت میں ہو, وہ زبان سے بکواس ہو, وہ اشارے میں ہو, کنائے میں ہو. اور سنو, سب کا لفظ جو ہے یہ لغت کے اندر لکھا جاتا ہے کہ یہ صرف گالی کے معنی میں نہیں آتا, یہ زجر و توبیخ, سخت الفاظ میں, تند و تیز لہجے میں کسی کو بات سمجھانے کے بھی لفظ سب استعمال کیا جاتا ہے. اللہ کو اور اس کے نبی کو, نبی کے صحابہ کے بارے میں تند و تیز لہجے میں بات کرنا گوارا نہیں ہے, چاہے جائے کہ گالی بکنا دی جاؤ. فرمایا فمن سبهم فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. گالی نہیں, جو ان کے بارے میں تند و تیز لب و لہجہ بھی اختیار کرے گا, اس پر بھی خدا کی, اس کے فرشتوں کی اور آدم کی ساری اولاد کی, اللہ کی ساری مخلوق کی لعنت ہے. یہ لعنت مسلمان پر پڑتی ہے, یہ لعنت مسلمان پر ہے. بولو نا کس پر ہے یہ لعنت؟ اب بولو, اونچی بولو. لعنت کافر پر ہے, لعنت ظالم پر ہے, لعنت جھوٹے پر ہے, لعنت نبی کے منکر پر ہے, لعنت خدا کے نہ ماننے والے پر ہے, لعنت زانی پر ہے, ظالم پر ہے, فاسق پر ہے, فاجر پر ہے, مؤمن کے قتل کرنے والے پر ہے, قرآن کے منکر پر ہے, اللہ کے نافرمان پر ہے, نبی کے باغی پر ہے, نبی کی بیوی پر تہمت لگانے والے پر ہے, نبی کے یاروں پر زبان تان دراز کرنے والے پر خدا کی لعنت ہے. ان میں سے کوئی مسلمان نہیں جس پر خدا کی لعنت ہے. اسلام کو تمہارے باپ کی میراث ہے, تمہاری ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی کھڑی ہے. یہ حکمرانوں کے دل کو بہلانے والوں کی کوئی آوارہ لوڈیا ہے کہ جب تمہارا جی چاہے اس کا معنی اور مفہوم بدل دو. یہ اس دور کا پیٹو ملا, یہ ٹٹو ٹیرا ملا, یہ یہودیوں کا ایجنٹ, کوئی نرم لفظ نہیں ہے ہماری لغت میں ان بدماشوں کلاشوں کے پاس. یہ علم دین سے بے بہرا, چت قبرے, ڈب کھڑبے, بھائی 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 بھائی, مسجد نہ ہو ہاں سپیکر نہ ہو تو کوٹلے بھی زبان نہیں ترجمہ کر کے دسا. بلکہ اے بھائی بھائی, ہم تو کہتے خدا تمہارا بھی ان کو بھائی نہ بنائے. ہم تو مان نہیں سکتے. کاٹ دو یہاں سے لے کر نا بال کی چوٹی تک 1 کروڑ ٹکڑے ہمارے کر دو, ہر ٹکڑے میں سے آواز آئے گی یہ کافر ہیں, مسلمان نہیں ہے. نہیں رعایت ہو سکتی. ہم
اپنے آپ کو دوزخ کے ایندھن میں کیسے ڈالیں, کیسے اپنی قبر کو تنگ کر لیں. نبی جن کے بارے میں کہتا کہ اکرموا اصحابی فانہم خیارکم, اکرموا اصحابی, کہ دیکھو میرے صحابہ کا اکرام کرنا, اعزاز کرنا, عزت کرنا, تکریم کرنا, پیار کرنا, احترام کرنا, محبت کرنا, وفا کرنا, ان کے محافظ بننا, ان کے سامنے ڈٹ جانا, اور جو حملے ان پر ہو سب حملے اپنے سینوں پر جھیل لینا. میں محمد قیامت کو تمہارا شافع ہوں. سنو, میں ایسے نہیں بات کر رہا. حبشہ سے ایک وفد آیا, وہ مسلمان نہیں تھے, وہ مسلمان نہیں تھے, ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. حبشہ سے وفد آیا, عیسائی تھے, مشرک تھے, اسلام کی جستجو تھی. کچھ رنگ صحابہ کا دیکھا, نبی کے وفاداروں کا, نبی کے اطاعت شعاروں کا, ہے نبی کے نام لیواؤں کا, نبی کے من ٹھاروں کے انگ سنگ دیکھے تو رنگ چڑھنا شروع ہو گیا کہ جس کے غلام ایسے ہیں چلو چل کر اس کو بھی دیکھ کر آئے. حبشہ سے چلے, مدینہ پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت خود کی, خود دسترخوان بچھا رہے ہیں, پانی لا رہے ہیں, کھانا لا رہے ہیں, سالن لا رہے ہیں, ہاتھ دھلا رہے ہیں. صحابہ بھاگ بھاگ کر آتے ہیں, یا رسول اللہ ہم کہاں ہے موجود؟ فرماتے ہیں نہیں تم چھوڑ دو, انہوں نے میرے صحابہ کی عزت کی ہے, ان کا حق یہ ہے کہ میں محمد ان کی خود کھانا کھلاؤں. ان کو یہ اعزاز دیا ہے نبی نے. ہیں وہ کافر لیکن حبشہ میں ہجرت کرنے والوں کے وہ مہمان نواز تھے, وہ میزبان تھے. رسول اللہ نے عثمان بن عفان, ام حبیبہ, رملہ, شرحبیل, عبداللہ بن جہش, یہ ان کے میزبان تھے, اس علاقے کے رہنے والے تھے. حضور نے فرمایا ان کا اکرام میں خود کروں گا, ان کو کھانا خود کھلاؤں گا, روٹیاں ان کے لیے خود لاؤں گا, پانی ان کے لیے خود لاؤں گا, ہاتھ ان کے خود دھلاؤں گا, خود بٹھاؤں گا, خود اٹھاؤں گا, خود کھلاؤں گا. کسی صحابی کی مدد قبول نہیں کی. اور یہ لفظ فرمائے کہ جنہوں نے میرے ساتھیوں, میرے وفاداریوں کا اکرام کیا, میں مجھ پر حق یہ بنتا ہے اور ان کا حق یہ ہے کہ میں محمد خود ان کی خدمت کروں. یہ نبی مقام صحابہ بتا رہے ہیں. تم کو مقام صحابہ سمجھ میں نہیں آتا؟ میدان بدر میں نبی کیا دعا مانگ رہے ہیں, کیا اللہ یاد رکھ لے تیرے حکم پر یہ تیرے بندے جو کچھ میں نے اکٹھے کیے, تیری منشا کی جماعت بنائی, تو نے تائید کی, تو نے تصدیق کی, تو نے مجھے بھیجا, کیا محمد میرے بندوں میں سے مجھے رب کی مرضی کی ایک جماعت تیار کرا کے دی, وہ جماعت میں لے آیا ہوں. اے اللہ اگر آج کے دن ان کو شکست ہو گئی, سنو, غور طلب, توجہ طلب, تفکر طلب, تدبر طلب, شعور کی گہرائیوں پر چوٹ لگانے والا نبی کا یہ جملہ یاد رکھو, سارے مسئلے حل کر دیتا ہے اگر ایمان کے طلبگار ہو. نبی فرماتے ہیں اے اللہ اگر آج کے دن ان کو شکست ہو گئی, یاد رکھ لے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ. اس کے بعد کسی بات کی ضرورت ہے ایمان والے کے لیے؟ کوئی دلیل نہیں. اس پر دلیل مانگنا اپنے ایمان کی کمی کی دلیل ہے. اس کے بعد کوئی دلیل مانگنا, اتنی بڑی بات کون کس کو کہہ رہا ہے؟ کیا خدا محتاج ہے؟ نہیں, خدا نے جو قانون بنایا اس کے حوالے سے بات صحیح ہے. اس کے بعد اللہ نے نبی کوئی بھیجنا نہیں, اور اس کے بعد کوئی نئی امت نہیں آنی, اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی. اس نبی کی زیر تربیت, اس کتاب کے ماتحت جو جماعت تیار ہو کر وہ تو آ گئی, اگر یہ شکست کھا گئی تو اس دین کو کون قبول کرے؟ یہ نہ صرف نبی کی غیرت, یہ خدا کی اپنی عزت کا مسئلہ ہے. 313 جو صحابہ, یا 310 ہیں, یا 317, یا 319, یا 350, صرف عشرہ مبشرہ کو جنت کی بشارت نہیں. کس دھوکے میں رہتے ہو؟ یہ سب اکٹھے موجود تھے, ان کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر الگ الگ بشارت سنائی ہے. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, یہ سب 10 نام لے لے کر. اصحاب بدر کے نام نہیں لیے, ان کو سرٹیفکیٹ اور انداز میں جنت کا دیا. ہائے ہائے, اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم, آج کے بعد تم جو چاہے کرتے رہو, خدا نے تمہارے سب گناہ معاف کر دیے. تم کو جنت میں جانے سے اب کوئی نہیں روک سکتا.